جی حج کے بارے میں آیات ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں. فَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، مکمل کرو، پورا کرو حج اور عمرہ. اس سے پہلا مسئلہ کیا نکلتا ہے کہ جب آپ حج اور عمرے کی نیت کریں تو اسے مکمل بھی کریں، اور اگر آپ حج اور عمرے کے لیے گئے اور کوئی خدانہ حادثہ یا شرعی عذر آپ کو نامکمل ہی واپس آنا پڑا تو آپ نے دوبارہ اس کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کا اتفاق ہے کہ حج اور عمرے کو شروع کرنے کے بعد ان کا پورا کرنا لازم ہے. معقول فرماتے ہیں کہ ان کو پورا کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کو میقات سے شروع کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اکثر ہوتا ہے کہ عمرے کی نیت ہے یا عمرے پہ گئے یہ ہو گیا یا عمرہ رہ گیا تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگر نیت کر لی تو آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر آپ روک دیے جائیں کسی بھی شرعی عذر سے، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی حالات، تو پھر کیا کہا گیا ہے کہ جب آپ روک دیے جائیں من الحدی، تو جو کوئی بھی آپ کو میسر ہے ہدی میں سے وہ آپ نے اس کو وہاں پہ ذبح کرنا ہے. ٹھیک ہے. سلو اس لیے بول رہی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بار بار پھر بتانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے غور سے ان چیزوں کو آپ نے سننا ہے. حاجی کو جب راستے میں روک دیا جائے یا عمرہ کرنے والے کو جب راستے میں روک دیا جائے، ارشاد باری تعالیٰ ہے جب انہیں راستے میں روک دیا جائے تو جیسی قربانی میسر ہو وہ قربان کر دے. اس کے بارے میں ائمہ تفسیر نے ذکر فرمایا کہ یہ آیت 6 ہجری میں نازل ہوئی، یعنی حدیبیہ کے سال اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کے حج سے روک دیا تھا. ایسے اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح بھی نازل فرمائی اور اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ اپنی قربانیوں کو ذبح کر دیں، جو کہ 70 اونٹ تھے، اپنے سروں کو منڈوا دیں اور احرام کھول دیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب یہ حکم دیا کہ وہ سروں کے بال منڈوا دیں اور احرام کھول کر حلال ہو جائے تو انہوں نے ایسا کرنے میں قدر تاخیر کی تاکہ یہ حکم منسوخ ہو جائے. ان کو دل تسلی میں نہیں آ رہا تھا نا کہ جب ہم نے کیا ہی نہیں عمرہ تو ہم کیوں کھولیں. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال اتروائے تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی اتباع میں ایسا کیا. ہاں البتہ کچھ لوگوں نے بال سارے اتروائے اور کچھ نے ترشوائے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بال منڈوانے والوں پر رحم فرمائیے. صحابہ کرام نے اس کے اللہ کے رسول بال ترشوانے والوں کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. چنانچہ چوتھی بار آپ نے یعنی 3 مرتبہ بال اتروانے والوں پہ اور چوتھی بار آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بال کٹوانے والوں پہ بھی رحم فرمائے. اس موقع پر اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک تھے. حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کل تعداد 1400 تھی. حرم سے بعد حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. ایک قول یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کا قیام حرم کی سرحد پہ تھا. واللہ اعلم. اور صرف تم راستے کی رکاوٹ عام ہے، خواہ یہ دشمن کی وجہ سے ہو یا مرض کی وجہ سے ہو یا راستے سے پھٹک جانے والے کی وجہ سے ہو. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج بن عمر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اس دروازے کو کھول دیں اور بچوں کو کہیں دروازہ بار بار نہ کھولیں. میری ساری تفسیر خراب ہو رہی ہے اور میں بھول رہی ہوں. پکا دروازہ کھول دیں اور بچوں کو ایک جگہ بٹھا دیں، 7 والے کمرے میں بچوں کو بٹھا دیں، دروازہ پکا کھول دیں. غلط ہو گیا نا، ساری تفسیر میں پوائنٹ بھول رہی ہوں. بیٹھ بھی ان سے کہیں آواز نہ آئے، کمرے میں عاشی کے بٹھا کے دروازہ بند کر دیجئے کہ نا آواز بھی نہ بچوں کی. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی عضو ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو جائے، اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا.
فرماتی ہیں میں نے ابن عباس اور ابو ہریرہ سے اس بات کا ذکر کیا تو دونوں نے فرمایا وہ سچ کہتے ہیں. اس حدیث کو اصحاب کتب اربع نے بھی بیان کیا، یعنی سارے ائمہ اربع اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسی نوبت آ جائے تو پھر سر کے بالوں کو منڈوا دینا ہے اور احرام کھول دینا ہے اور دوبارہ حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو قربانی کے لیے جو میسر ہو. اس کے بارے میں امام مالک نے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا کہ اس سے مراد بکری بھی ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قربانی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری نر اور مادہ کی 8 قسم سے ادا کی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ وہاں پہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہاں کے علماء سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. اور حشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ اس سے مراد وہ قربانی ہے جو سستی اور مہنگی کے درمیان ہو، یعنی نہ بہت زیادہ مہنگی ہو اور نہ بہت زیادہ سستی ہو، یعنی دونوں کے درمیان ہو جو ایک انسان آسانی سے افورڈ کر سکے. ٹھیک ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَلْحِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، کوئی ایسا مرد جیسے ایک صحابی کے سر پہ اس قدر جوئیں پڑ گئی تھی اور وہ ان کو کاٹتی تھی، وہ سفر لمبے ہوتے تھے، 6 ماہ لگ جاتے تھے حج پہ. ابھی بھی کچھ سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیں تو جب سمندری جہاز سے جاتے تھے تو اس وقت 6 ماہ 8 ماہ لگ جاتے تھے واپسی تک، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا تو آپ نے کہا یہ تو بہت مشکل میں ہے، تو آپ نے پھر اس کو کہا سر کے بال منڈوا دو اور کھول لو احرام. یا من رأس فدیۃ او بہی اذن من رأسی، یا اس کے سر پہ کوئی تکلیف ہو، فدیۃ من صیام، تو وہ اس فدیے میں روزے رکھے، اور صدقہ دے، یا روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو صدقہ دے، اور نسک، اور اگر دونوں کام نہیں کر سکتا تو پھر قربانی دے گا. ٹھیک ہے، نسک دوسری قربانی ہوتی ہے، ہدیے میں نہیں آتی ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب وہ امن میں آ جائے. تو یہاں ایک چیز آپ کو ایک نئی سہولت دی جا رہی ہے اسلام میں کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ آ جائے، سر زخمی ہو جائے، کوئی بیماری، سر سے کوئی چوٹ آ جائے، تکلیف ہو جائے، تو سر منڈوا لے، اس کے بدلے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن اصفہانی سے روایت کیا کہ میں نے عبداللہ بن معقل سے سنا کہ میں کعب بن حجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ان سے روزوں کی صورت میں فدیے کی ادائیگی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا تو میرے چہرے پہ جوئیں چل رہی تھی. آپ نے فرمایا میرا خیال نہیں تھا کہ تمہاری تکلیف یہاں تک پہنچ جائے گی، کیا تمہارے پاس ایک بکری موجود ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. تو آپ نے فرمایا 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور ہر مسکین کو نصف سا کھانا دو اور اپنے سر کے بال کو منڈوا دو. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی. تو یہ آپ کو چوائس جی جب آپ نے حلال ہونا ہے تو پھر وہ ظاہر ان کے سر پہ اسی طرح اگر سٹیچز آنے ہیں تو بال تو اتارے جائیں گے، تو ویسے تو آپ بالوں کو نہیں چھیڑ سکتے نا. اب یہ روزے جو ان سے 3 وہاں رکھنے ہوتے ہیں اور باقی 7 آ کے اپنے شہر میں رکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فائزہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ٹھیک ہے، تم میں سے جس نے حج کا احرام یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے اور اس کو احرام کھول کر جو بھی قربانی میسر آئے گی وہ قربانی کرے گا، یا 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے گا اور 7 اپنے جب گھر لوٹ کر آئے گا تو پھر پورے 10 روزے ہو جائیں گے، یعنی 7 گھر میں رکھے گا. یہ کس کے لیے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مسجد احرام کے یعنی اس ملک اور شہر کے رہنے والے نہیں ہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. اس کو ذرا سمجھیں گے، حج کے طریقے دیکھیں گے تو پھر ہمیں ساری بات سمجھ آئے گی کہ اس کو کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی. تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنے والی چیز ہوتی ہے. جی حج
نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے اسلام کا ایک رکن حج بھی ہے اور فرض عین ہے۔ تمام عمر میں ایک مرتبہ مسلمان پر فرض ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو جو کہ اپنے وطن سے مکہ معظمہ تک آنے جانے پر قادر ہو اور اپنے اہل و عیال کے مصارف ضروریہ واپسی تک ادا کر سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، مشکل میں ڈال کے نہیں جانا فیملی کو۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک افراد یعنی ایام حج میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا اور صرف حج ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ جن کے پاس ٹائم کم ہوتے ہیں وہ شارٹ اس پہ جاتے ہیں، 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 7 دنوں کے لیے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے کہہ لیں کہ ملک کے ایسے لوگ جن کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور انہیں چھٹی 15 دن یا 41 دن کی نہیں ملتی۔ دوسرا حج تمتع، جیسے ابھی یہاں پہ ہوا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، یعنی ایام حج میں پہلے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ آپ کریں گے اور اس کے بعد اس کو احرام کو کھول دیں گے، نارمل روٹین میں آ جائیں گے، اور جب آپ کا حج کا چاند نکلے گا تو اسی سال اسی سفر میں آپ حج کا احرام باندھیں گے۔ اسے کہتے ہیں حج تمتع، یعنی فائدہ اٹھانا۔ تیسرا قران، یعنی ایام حج میں حج اور عمرے دونوں کا احرام ساتھ باندھنا اور پہلے عمرہ کر کے احرام کو بدستور قائم رکھنا اور پھر اسی احرام سے حج کرنا۔ یہ مشکل ہے، جیسے کہا نا، سر میں جوئیں بھی پڑ سکتی ہیں، چوٹ بھی لگ سکتی ہے، آپ گر بھی سکتے ہو، بخار بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آسانی اسی میں ہوتی ہے کہ آپ حج تمتع کریں اور پھر ریلیکس رہیں، کیونکہ وہاں غلطی کا بھی بہت احتمال ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کسی ضروری حاجت یا ظالم بادشاہ یا مرض شدید نے حج سے نہیں روکا اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ جو باقی باتیں ہیں نا کہ بچیاں چھوٹی ہیں، ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں، گھر اپنا نہیں، سواری اپنی نہیں، بچیاں جوان ہو گئی، ان کی شادیاں نہیں کی، ہم حج پہ چلے جائیں، یہ کوئی عذر نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ ان کی شادیاں بھی کروائے گا اور ان کے نصیب بھی کھولے گا۔ ہر کوئی اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے۔ حج آپ کے اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس اتنا سرمایہ آ جائے جس سے آپ جا کے حج کر کے اس کا کرایہ کہہ لیں، وہاں کا زیادہ راہ کہہ لیں اور پیچھے بھی 1 مہینے کا خرچہ کہہ لیں، اور آپ واپس آ کے دوبارہ اپنی محنت مزدوری پہ لگ جائیں۔ بچیاں بالغ ہوں گی، شادیاں ہوتی رہیں گی، رشتے ہوتے رہیں گے۔ یہ چیزیں حج میں رکاوٹ بننے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں اس وقت نماز شروع کروں گا جب میں سارے بچے پڑھا کے بیاہ کے اپنے گھروں کا کر دوں گا۔ آپ سوچیں آپ کے کیا لگانی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم زکوٰۃ اس وقت دیں گے جب میں بیٹیاں بیاہ چکوں، ابھی تو میں کیوں زکوٰۃ دوں، ابھی تو میری بچیاں بیانے کے قابل ہے، میرے بچوں کی ایجوکیشن، اور اب تو اتنی مشکل ایجوکیشن ہے کہ اب تو لاکھوں کیا کروڑوں روپے بھی کم پڑ جاتے ہیں اگر صحیح ایجوکیشن میں ہم بچوں کو لے کے جائیں۔ تو آپ کو پتہ نہیں، میرا کل کا مجھے لمحے کا نہیں پتا، میں کل اگر مر گیا یا مر گئی تو میرے ذمہ زکوٰۃ ہوگی۔ آپ اس لیے روزے رکھنا نہیں چھوڑتے کہ میرے بھی بچے چھوٹے ہیں یا جوان ہونے یا بالغ ہونے یا میں نے ان کی شادی کرنی ہے تو میں روزے نہ رکھوں۔ اسی طرح یہ پلر آف اسلام ہے، اس میں سے 5 ہے، 5واں، ٹھیک ہے۔ روزے، کلمہ شہادت اور روزے تو ہر ایک پہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے جو زکوٰۃ اور آپ کا حج رہ جاتا ہے وہ صاحب استطاعت پہ فرض ہو جاتا ہے۔ سو آپ نے جیولری چاہے اپنے لیے رکھی ہے، چاہے بیٹیوں کے لیے رکھی ہے، چاہے بیٹوں کے لیے رکھی ہے، حق مہر میں بہوؤں کو دینے کے لیے آپ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح حج بھی آپ پہ جس وقت آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہو جاتا ہے، اب تو خیر بہت مہنگا ہو رہا ہے حج، جب آپ ٹکٹ لے سکتے ہو حج کا، اور کسی کے ذمہ کسی کے پہ فرض بھی نہیں ہے کہ آپ کہ جی میرے ماں باپ نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں، پہلے میں ماں کو کراؤں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کے اپنا صاحب استطاعت ہونا اپنے پہ واجب ہے، اور ایک ہوتا ہے افضل طریقہ، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ سب کو کرو اور رشتہ داروں سے شروع کریں۔ اگر گھر میں والد نے والدہ نے نہیں کیا یا آپ اپنے بچوں کو کروائیں یا اپنے بہن بھائی جو سفید پوش ہے اس کو جانے کو دل کرتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنے اہل محلہ میں بھی دیکھیں، بڑھتے چلے جائیں، لیکن سب سے پہلے آپ پہ خود فرض ہوتا ہے۔
جیسے قربانی کا کیا ہے، آپ پہلے اپنی لیتے ہیں پھر ساتھ کسی اور کی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے جی میں اپنی نہ لوں، میں کسی کی طرف سے صرف دے دوں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ پہ واجب ہے پہلے اپنا فرض ادا کریں کہ کہیں آپ اپنا فرض ادا کرنے سے نہ رہ جائیں۔ تو کتنی سخت وعید ہے کہ کرایہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں 3 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں ان کے جوان ہونے، اور پھر ان کو بلوغت کے بعد ان کے رشتے کرنے اور پھر شادیاں کرنے میں، اور اس وقت تک پتہ ہی نہیں رشتہ اجل آ جاتا ہے۔ بہت سی احادیث ہیں حج اور حج کرنے والوں کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج اور عمرے کے لیے جانے والے اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور مغفرت مانگیں تو ان کو بخش دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کرے اور اس میں کوئی فحش اور بیہودہ حرکت نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس آتا ہے جیسے کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بالکل بے گناہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ حج جو خلوص کے ساتھ اور بالکل ٹھیک ٹھاک ادا کیا گیا ہو اور اس میں کوئی برائی اور خرابی نہ ہو تو اس کی جزا صرف جنت ہی ہے۔ پھر حج کی برکات سے گناہوں کی معافی اور جنت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا، جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق 1000 سے زیادہ ہے، اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں 50,000 نمازوں کا ثواب مذکور ہے۔ مسجد احرام میں بیت اللہ واقع ہے، تمام مساجد سے افضل ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ مسجد احرام کی صرف ایک دن کی 5 نمازوں کی جماعت کے ساتھ، جس میں ثواب 27 گنا ویسے ہی بڑھ جاتا ہے، اگر حساب لگایا جائے تو ایک دن میں 1,35,00,000 نمازوں کے برابر ہوتی ہے، جو ہم لوگ کبھی زندگی میں کیا زندگی اتنی نہیں۔ فرض کریں کسی کی عمر 1000 سال ہو تو اس کی نمازوں کی تعداد صرف 18,00,000 نمازیں بنتی ہیں، اور یہ کیا ہے 1,35,00,000۔ اگر کسی کی عمر حضرت نوح کے برابر بھی ہو جائے تو مسجد احرام کی صرف ایک نماز با جماعت اس کی تمام عمر کی نمازوں سے افضل ہے۔ تو جب جائیں تو یہ سوچ کے جائیے نا کہ مدینے والے نے بلایا، سب امت والے نے بلایا، یہ سوچے کہ میں جہاں جا رہی ہوں وہاں مجھے اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دے۔ ہم تو وہاں شاپنگ میں اور سیر و تفریح اور جگہ دیکھنے میں اور ادھر ادھر سارا ٹائم لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی روحانیت بڑھتی ہوگی، ایمان بڑھتا ہوگا، نمازیں نہیں ضائع جاتی مسجد احرام کی، اور اگر آپ مدینہ کی طرف ہیں ادھر چلے جاتے ہیں ساری جگہ دیکھنے، نہ اس کا ثواب ہے، نہ عذاب ہے، نہ گناہ ہے، مباح کام ہے نا۔ آپ کا دل چاہتا ہے میں وہ جگہ دیکھوں، درے دیکھوں، تو کیا مسجد نبوی کی جو 50,000 کی ایک نماز ہے وہ کدھر گئی؟ لیکن ہم دوسرے کاموں میں بڑے خوش رہتے ہیں اور شاپنگ میں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری نمازیں جو ہمیں اللہ نے یہاں موقع دیا ہے وہ دوبارہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں۔ تو اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے اس عرض مقدس کی برکتوں اور نعمتوں کا۔ تو یہ فضیلتیں جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پھر دل چاہے گا کہ میں اڑ کے پہنچ جاؤں مکہ مکرمہ۔ زمانے جہالت کے عربوں میں بھی حج کا رواج تھا، مگر وہ ان لوگوں کے لیے گویا ایک قومی رسم یا تجارتی میلہ تھا، نہ کہ اللہ واحد کی عبادت۔ مگر حج اور عمرہ ہو یا اور کوئی عبادت ہو، اس کی اصل قیمت اس وقت ہے جبکہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ادا کی جائے۔ جو شخص اپنی روزانہ زندگی میں اللہ کا پرستار بنا ہوا ہو، جب وہ اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتا ہے تو اس کی ساری نفسیات سمٹ کر اس کے اوپر لگ جاتی ہے۔ وہ ایک ایسی عبادت کا تجربہ کرتا ہے جو ظاہری طور پر دیکھنے میں تو آداب اور مناسب کا ایک مجموعہ ہوتی ہے، مگر اپنی اندرونی روح کے اعتبار سے وہ ایک ایسی ہستی کا اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دینا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت کی پکڑ کا اندیشہ رکھتا ہے، جس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے کہ کیا منہ لے کے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے جب آپ کوشش کرتے رہے تو یہ محبت دل میں آ جاتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شہوت کے لیے جینے کے بجائے مقصد کے لیے جیتا ہے۔
وہ اپنے معاملات میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی میں آپس کی لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے، کیونکہ یہ لڑائی جھگڑے جو سے نا یہ بڑا رکاوٹ بنتے ہیں آپ کی عبادات میں۔ حج کا سفر ان اخلاقی اور صاف کی تربیت کے لیے موضوع ترین ہے، اس لیے اس میں مخصوص طور پر ان کی تاکید کی گئی۔ اس طرح حج میں سفر کا پہلو لوگوں کو سامان سفر کے اہتمام میں لگا دیتا ہے، مگر اللہ کے مسافر کی سب سے بڑی زیادہ تقویٰ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آگے وہ جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کو کیا حکم دے گا۔ تقویٰ ہر جگہ آپ اپنے ساتھ رکھیے گا، بڑا کام آئے گا۔ ایک شخص سامان سفر کے پورے اہتمام کے ساتھ نکلے، دوسرا شخص اعتماد اللہ کا سرمایہ لے کر نکلے، دوران سفر دونوں کی نفسیات یکساں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، قرآن میں آتا ہے نا، اے عقل والو میرا تقویٰ اختیار کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق عقل سے ہے۔ تقویٰ کسی ظاہری حیت کا نام نہیں، یہ عقل یا شعور کی ایک حالت ہے۔ انسان جب شعور کی سطح پر اپنے رب کو پا لیتا ہے تو اس کا ذہن اس کے بعد خدا کے جلال اور جمال سے بھر جاتا ہے۔ اس وقت روح کی لطیف سطح پر جو کیفیات پیدا ہوتی ہے اس کا نام تقویٰ ہے۔ حج میں روح پیدا کرنے کی عملی تدبیر اختیار کریں۔ ایک تو خلوص نیت کہ میں کس لیے جا رہی ہوں، توبہ اور انابت، کثرت سے توبہ استغفار گھر سے ہی شروع کر دیں اور وہاں بھی بہت توبہ کریں، پتہ نہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے کہ نہیں۔ دین کا علم حاصل کر کے جائیں۔ اگر آپ بغیر پڑھے جاتے ہیں نا تو ایسی آپ کا صرف سفر ہی لکھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، اور علم حاصل ہونا چاہیے تھا نا۔ انجانے میں کر کے آج اور آپ کے جی ہمیں پتہ نہیں تھا، تو اس کی بچت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے۔ باقی ہر جگہ آپ جان کے جاتی ہیں، پوچھ کے جاتی ہیں۔ حج پہ آپ اور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ انجانے بن کے جانے سیکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ بڑے بڑے حاجی آ کے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، پہلے بھی نہیں پڑھتے، تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ ان کا حج پھر کہاں لکھا جائے گا۔ ذکر اذکار میں اپنی عمر لگائیں، عمل صالحہ میں آگے بڑھیں، انسانوں سے حسن سلوک پیدا کریں، دعوت اور شہادت حق پہ صبر کریں، دعوت کو پھیلائیں، عظمت اور محبت دل میں پیدا کریں، تجدید عہد کریں، اسلام اور حقیقت کے مرکز پر تجدید عہد یعنی توحید میں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حاجی سے گفتگو ہوئی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ حاجی نے کہا حج بیت اللہ سے واپس آ رہا ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تم حج کے ارادے سے نکلے تھے تو اس وقت تم نے گناہوں سے کنارہ کر لیا تھا یا نہیں؟ حاجی نے کہا میں نے تو اس طرح نہیں سوچا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو پھر تم حج کے لیے نکلے ہی نہیں، یعنی پتہ ہی نہیں گھر سے جا کیوں رہے۔ اب ہمارے کیا شروع ہو جاتا ہے، اس سے مل، اس سے مل، اس کی دعوت کا، اس کی دعوت، لسٹیں بنا کس کے لیے کیا لانا ہے، کس کو کیا دینا ہے۔ اس میں بھی فرق ہوتا ہے، جو قریبی ہے ان کے لیے مہنگی چیزیں، جو دور دراز کے ان کے لیے سستی تسبیحاں، یعنی ہم باز کہیں بھی نہیں آتے۔ جی حاجی نے کہا اس کی طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا تو پھر تم نے نہ بیت اللہ کا سفر کیا، نہ اس کی طرف کوئی منزل طے کی۔ جب تم نے احرام باندھا، روزمرہ کے کپڑے اتارے، تو کیا تم نے ساتھ اپنی بری خصلتوں اور عادتوں کو بھی زندگی سے اتار پھینکا؟ یعنی اس کی روح پیدا کر رہی ہے کہ میں آج جو احرام باندھ رہا ہوں یا باندھ رہی ہوں، میری نیت کیا ہے کہ اس کے بعد میں کوئی بھی ایسی بری خصلت یا عادت اپنے اوپر نہیں چڑھانے دوں گا۔ حاجی نے کہا حضرت اس طرف تو میرا میں نے غور ہی نہیں کیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا پھر تم نے احرام بھی کہاں سے باندھا؟ جب تم میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تو تمہیں شاید حق حاصل ہو گیا ہو۔ حاجی نے کہا حضرت میں سمجھا ہی نہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ جنید بغدادی نے کہا مطلب یہ کہ تم نے میدان عرفات میں خدا سے مناجات کرتے وقت اپنے اندر ایک کیفیت محسوس نہیں کی کہ گویا تمہارا رب تمہارے سامنے ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ عرفات کا میدان آپ کو معلوم ہے یہ وہ ہے جہاں پہ حشر برپا ہوگا، قیامت ہوگی، اور وہاں جو کہے نا آج وہ دیکھتے ہیں تو دھوپ میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگے اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ وہاں عرفات ہے، وہاں سب ایک دوسرے کو حشر کے دن بھی پہچاننے کے لیے۔
حاجی نے کہا حضرت یہ کیفیت تو نہیں تھی. جنید بغدادی نے کہا تو گویا تم عرفات پہنچے ہی نہیں. اچھا یہ بتاؤ تم جب مزدلفہ میں پہنچے تو وہاں تم نے اپنی نفسیانی خواہشات کو بھی چھوڑا یا نہیں؟ حاجی میں نے تو اس پر توجہ ہی نہیں دیا. تو جنید بغدادی نے کہا تو پھر تم مزدلفہ بھی نہیں گئے. یہ بتاؤ جب تم نے بیت اللہ کا طواف کیا تو اس دوران جمال الہی کے جلوے اور کرشمے بھی دیکھے؟ حاجی نے کہا حضرت اس سے تمہیں محروم رہا. آپ نے لبیک بک پڑھی ہوئی ہے؟ ممتاز مفتی کی ضرور پڑھی. بندہ پریشانی ہو جاتا ہے. بہت اچھا انہوں نے لکھا. انہوں نے محسوس کروایا ہے کہ کعبہ سے خدا جھانکتا ہے, مجھے دیکھتا ہے. وہ کیفیت بڑی ہلا دینے والی تھی کہ وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے کہ اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پڑھیے گا. لبیک ممتاز مفتی کی. جی جنید بغدادی نے کہا تو پھر تم نے طواف ہی نہیں کیا. جب تم نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی تو کیا تم نے صفا اور مروہ اور ان کے درمیان صحیح کی حکمت اور حقیقت اور مقصود کو بھی پایا؟ حاجی نے کہا مجھے تو اس کا شعور ہی نہیں تھا. جنید بغدادی نے کہا تو پھر تم نے ابھی صحیح بھی نہیں کی. جب تم نے قربان گاہ جب پہنچ کر قربانی دی تو کیا تم نے خواہشات یا نفس کو بھی رائے خدا میں قربان کیا یا نہیں؟ حاجی نے کہا حضرت اس طرف تو میرا دھیان نہیں گیا. جنید بغدادی نے کہا تو پھر تم نے قربانی بھی کہاں کی؟ یہ بتاؤ جب تم نے جمرات پر سنگریزے پھینکے تو اس وقت تم نے برے ہمنشین, برے ساتھیوں, برے خواہشات کو بھی اپنے سے دور پھینکا یا نہیں؟ حاجی نے کہا حضرت ایسا تو نہ کیا میں نے. تو جنید بغدادی نے کہا تو پھر تم نے رمی بھی نہ کی. حضرت نے افسوس سے کہا اور فرمایا جاؤ واپس جاؤ اور ان کیفیات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حج کرو تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت پیدا کر سکو جن کے ایمان اور وفا کی قرآن نے شہادت دی. وَإِبْرَاحِيمَ الَّذِي وَفَّى, وہ ابراہیم جس نے رب سے وفاداری کا حق ادا کر دیا. تو یہ ایک بار بیچ میں ایک واقعہ آ گیا, میں نے کہا آپ کو کوٹ کر دوں بتاؤں کہ یہ کیفیت علم سے حاصل ہوتی ہے, توحید سے حاصل ہوتی ہے, پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے, رٹے لگانے سے حاصل نہیں ہوتی. الحج اشہر المعلومات, حج کے جو مہینے ہیں وہ معلومات ہیں, ان کا پتہ ہے, اس کا سب جانتے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں بھی بھرا ہوا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا. اشہر المعلومات کے بارے میں امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول بیان کیا کہ ان سے شوال, ذوالقعد اور 10 دن ذوالحج کے مراد ہے. احرام باندھ کے سفر پہ نکلا جاتا تھا. یہ حرمت والے مہینے تھے. امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق روایت کو بیان کرتے ہیں کہ یہی 3 مہینے شوال, ذوالقعد اور ذوالحج کے 10 دن. ٹھیک ہے, یہ صحیح حدیث سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. فمن فرض فیہن الحج, جو کوئی فرض کر لے اس میں حج کو, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, تو پھر وہ اس میں نہ رفث کرے, نہ فسوق کرے اور نہ جدال کرے. یہ تینوں چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں حج کے طریقے پہ. ٹھیک ہے, رفث ہر وہ کلام ہے جب نیت کر لے یا حرکت جو شہوت کی طرف لے کر جاتی ہے, رفثہ کہلاتی ہے. یعنی عورتوں سے, اپنی بیوی سے بے پردہ ہونا, بے حجابی سے کھلی گفتگو کرنا اور اپنی بیوی کی طرف رغبت کرنا. ایسا نہیں کہ رفثہ حج میں منع ہے اس کے بعد اوپن ہے, یعنی غیر عورتوں کی طرف شہوت کی طرف دیکھنا یا غیر عورتوں سے بے پردہ ہو کے ملنا یا بے حجابی سے گفتگو کرنا, کھلی گفتگو یا ان کی طرف رغبت کرنا, تو ویسے ہی حرام ہے. ہمارے یہاں یہ تو مسئلہ روزوں میں سب کچھ ہم اپنے اوپر اب حرام کر لیں گے نا, ٹی وی بھی اور گانے بھی اور ڈرامے بھی اور غیبتیں بھی, اور ایک دوسرے کو روکیں گے اور جیسے روزے ختم ہوں گے سب حلال ہو جائے گا. حرام ہی ہے. روزے میں کیا حرام ہے؟ حلال چیز حرام ہے. کھانا نہیں کھانا حلال ہے, پانی نہیں پینا حلال ہے, زیادہ سونا نہیں حلال ہے, روزے کے درمیان میاں بیوی کا تعلق نہیں قائم کرنا حلال ہے. حلال چیزوں سے روکیں گے نا. حرام چیزیں تو ویسے بھی ہم نے رکنی ہے. تو رفث ہر وہ کلام یا حرکت ہے وہ ویسے بھی حرام ہے. یہاں ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ. فسوق جو اصل میں گناہ نہیں لیکن احرام کی حالت کی وجہ سے گناہ ہے. ٹھیک ہے, بیوی کا تعلق میاں بیوی کا, پھر خوشبو لگانا, بال اور ناخن کاٹنا, خشکی کا سفر کرنا, سلے ہوئے کپڑے پہننا, سب حلال چیزیں ہیں. لیکن جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے. جدال,
کیا حج میں جھگڑا کرنا منع ہے اور اس کے بعد خود لڑیں؟ نہیں ہے نا، آپ خود عقل مند ہیں۔ سفر اور حج میں رفقہ سفر اور دوسرے لوگوں سے جگہ کی تنگی اور دوسرے اسباب کی بنا پر لڑائی جھگڑے سے بچنا، اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھنا۔ یہاں جن 3 چیزوں سے منع کیا گیا ان کی ممانعت کی وجوہات استاد امام امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں اس طرح بیان فرمائی کہ ایک وجہ تو یہ کہ اسلام میں یہ عبادت انسان کو ترک دنیا اور زہد کی اس آخری حد سے اشنا کروانے والی ہے جس سے اشنا ہونا اسلام میں مطلوب اور مرغوب ہے اور تربیت اور تزکیے کے لیے ضروری ہے۔ جیسے میں نے یہ دیکھا تھا کہ 45 دن میں 3 سوٹوں میں آرام سے گزارا ہو گیا، اور گھر میں 45 سوٹوں میں بھی نہیں ہوتا۔ جب نکلنے لگے تو کیا کہتے ہیں، ڈھنگ کا ایک کپڑا نہیں ہے، اور الماریاں بھری ہوئی ہیں، اچھا وہ ڈھنگ کا نہیں ہے تو دے دو نا، دینا بھی نہیں ہے۔ نئے کپڑے سلوا لے تو ٹانگنے کی جگہ بھی نہیں ہے، لیکن جب ہم نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پہننے کے قابل ایک کپڑا نہیں ہے تو دے دے، دینا بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیز مجھے سمجھ آئی تھی کہ 3 سوٹوں میں گزارا ہو گیا تو گھر میں 30 سوٹوں سے بھی کیوں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں 2 پلیٹیں، 1 کانٹا، 1 چمچ یا 1 چھری، شارٹ سامان، وزن نہ ہو، اور ان برتنوں کے ساتھ پورے 45 دن گزر جاتے ہیں اور گزارا ہو جاتا ہے۔ شیئرنگ بڑی اچھی کرتا ہے بندہ ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز کم بھی ہو جائے، چلے پہلے آپ یوز کر لیں پھر میں یوز کر لوں گا۔ لیکن جب ہم اپنے ملک واپس پہنچتے ہیں تو وہی ہمارے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے، ترک دنیا، یہ نہیں کہ ربانیت، کم کرے دنیا کو۔ یہاں بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے کم کپڑوں میں، کم برتنوں میں، اصل مطلوب عبادت ہے اور تزکیہ ہے۔ اس سے آگے ربانیت کی حد شروع ہو جاتی ہے جن میں داخل ہونے سے اسلام نے آپ کو روکا ہوا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ احرام کی پابندیوں کی وجہ سے ان چیزوں کے لیے نفس کے اندر اکساہٹ بہت بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ جس چیز سے روک دیا جائے اس کی خواہش اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے اور شیطان اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ سفر کی حالت ہونے کے سبب ان چیزوں کے مواقع بہت پیش آتے ہیں۔ آدمی اگر چکنا رہے تو ہر قدم پر فتنے میں پڑ سکتا ہے، چکنا نہ رہے تو ذرا سی کونی لگی کیوں ماری، کیوں تھکے ہوتے ہیں، چڑے ہوتے ہیں، تنگ پڑے ہوتے ہیں، وہ گھر والی سے بولتے تو نہیں ہوتی، وہ اپنے بیڈ روم اپنے واش روم تو نہیں ہوتے، وہ سارا غصہ پہ رخ ہے سفر پہ نکلتا ہے، چڑھتا ہے بنا، اور شیطان چاہتا ہے کہ اس کو ایسی حرکتیں میں کرواؤں کہ لڑ پڑے دوسروں سے۔ یہ تینوں چیزوں کی تربیت ہے، تو یہ حج کے بعد بھی یہ تینوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت سائد کے بارے میں روایت کرتے کہ رفث سے مراد جمع ہے، میاں بیوی کا تعلق، اور فسوق سے مراد گناہ ہے، اور جدال سے مراد گالیاں دینا اور آپس میں جھگڑا کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے حج کے احکام پورے کیے اور اس کے ہاتھوں اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے تو اس کے پہلے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے راستے میں جہاد سے بڑھ کے کوئی محبوب عمل نہیں، اور دوسرا محبوب عمل حج مبرور جو مقبول ہے، جس میں نہ فوش کلامی ہو، نہ کوئی گناہ ہو، نہ کوئی لڑائی ہو۔ ہم یہاں حج مقبول اور حج مبرور جو جمعے کو آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حج مقبول وہ قبول ہوتا ہے جس میں آپ کو پورا یقین ہو کہ میں نے اپنی ہمت کے مطابق کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو میرے حج میں نقصان کا سبب بنے۔ ومن تفعل من خیر یعلمہ اللہ، جو کوئی بھی بھلائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ جتنی بھلائیاں کر سکے، جتنے رخ کا سفر سے نیکیاں کر سکے، جتنا آپ اخلاق اچھا کر سکے، اللہ کے سامنے وہ موجود ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے لیا کرو۔ یہ بھی ایک دور جہالت میں تھا کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ہی ہمیں کھلائے گا، اللہ ہی ہمیں پلائے گا، اور وہاں جا کے پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے تھے۔ تو منع کیا کہ حج پہ جاؤ، اتنا تو زیادہ راہ لے کے جاؤ جس سے آپ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکو، اور اس کے ساتھ پھر سب سے پہلے کیا کہا کہ سب سے بہترین زیادہ راہ کیا ہے، تقوی کا، تقوی اپنے ساتھ لے کے جانا۔ تو تقوی ایسی چیز ہے کہ جب آپ میں تقوی ہوتا ہے، یعنی بہترین زیادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے سفر میں
زاد راہ ساتھ لینے کا حکم دیا تو ساتھ ہی سفر آخرت کے لیے زاد راہ کی تیاری کی طرف بھی رہنمائی فرما دی، اور وہ یہ کہ آخرت کے لیے تقوی کو بطور زاد راہ کے تیار رکھو. ٹھیک ہے، تو تقوی یہ ہوتا ہے کہ تقوی کا لباس، تقوی جو ہوتا ہے وہ آپ کو پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے روکتا ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی دوسروں کے لیے عذاب مت بنو، خلاصہ سمجھو، اتنا زیادہ راہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ دوسروں کے آگے رک گئے سفر پہ بوجھ نہ بنے. قتادہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم سے میرے لیے عہد لیا تو آپ کو الوداع کہہ کر آنے لگا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تقوی کو تیرے لیے توشہ بنا دے، تیرے گناہوں کو معاف کر دے اور تجھے خیر کی طرف متوجہ کرے. حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سفر کا ارادہ کیا، مجھے کوئی توشہ عنایت فرمائی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کا توشہ عطا فرمائے. کتنا خوبصورت دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تقوی مل جائے تو سمجھ لیں آپ خزانوں کے مالک ہو گئے. اس نے کہا اور زیادہ کیجیے، فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے. آپ نے پھر کہا تیری ماں باپ، اس نے پھر کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اور زیادہ کیجیے. تو آپ نے فرمایا تیرے لیے خیر کو آسان کر دے، جا بھی تو آمین. کتنی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیا کرتے تھے. جی اب دیکھتے ہیں حج کیسے ہوتا ہے. 8 ذی الحج یوم ترویہ ہوتا ہے. اونٹوں کو پانی پلانا ہوتا ہے، تر کرنا ہوتا ہے، اس لیے سے یوم ترویہ کہتے ہیں. مینا کی طرف روانگی ہوتی ہے، اپنے اپنے فلائٹ میں فلائٹس میں رہ رہے ہوتے ہیں لوگ، اور 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح 9 کی فجر. ٹھیک ہے. 9 ذی الحج یوم عرفہ ہے، عرفات کا دن ہے. جبل عرفات، وقوف عرفات، کھڑا ہونا حج کا اہم ترین رکن ہے جو رہ گیا تو حج نہیں ہوتا. زور ڈھلنے کے بعد جب آفتاب ڈھلا زور اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں گی عرفات کے میدان میں. یہاں وہ خطبہ دیا جاتا ہے جو ٹی وی پہ آپ کو دکھایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ خطبہ الوداع دیا. اونٹنی پر بیٹھ کے کھڑے ہو کر دعا مانگنا ضروری ہے. مغرب کی اذان کے ساتھ ہی مزدلفہ کی طرف روانگی ہو جاتی ہے، وہاں مغرب نہیں پڑھی جاتی. اب مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کرنی ہوتی ہے. پھر فجر تک یہاں ٹھہرنا ہے. فجر سے طلوع آفتاب تک خوب ذکر کریں اور پھر چل پڑیں. 10 ذی الحج آ گئی آپ کی. مینا میں 3 شیطانیں، جمرات، عقبہ، جمرات، تینوں کو پتھر مارنے ہوتے ہیں. اس وقت صرف تینوں کو نہیں مارنے، ایک کو کنکری مارنی ہوتی ہے جمرات کو. ٹھیک ہے. اور قربانی کرنی ہے، اسے یوم النحر کہتے ہیں. پھر بال کٹوانے ہیں اور احرام کھول دینا ہے. صرف ایک پابندی میاں بیوی کے تعلق کی باقی رہ جاتی ہے، باقی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. احرام کھول کے اپنے عام روٹین کے کپڑوں میں لوگ آ جاتے ہیں. عورت کا تو وہی احرام رہتا ہے، بلکہ عورت کا چہرے کا اس وقت سہولت ہوتی ہے جیسے وہ احرام کی پابندیوں سے نکلتی ہے چہرہ ڈھانپ لیتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ برقع اتار کے رکھتی ہے اور بال کھولنے کے میں احرام سے نکلے. شام کو مکہ آنا پڑتا ہے، طواف اور سعی کرنا ہوتا ہے، پھر کچھ بال کٹوانے ہوتے ہیں. اب تمام پابندیاں ختم، وہاں رہنا نہیں، واپس مینا جانا. 11 اور 12 اگر چاہیں تو 13ویں دن بھی مینا میں 13 تاریخ کو بھی گزارا جا سکتا ہے. اسے ایام تشریق کہتے ہیں. آگے وہ آیتیں آ رہی ہیں. تکبیریں پڑھنی ہے اور شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، کھانا پینا ہے. باقی 3 دن زور کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے. 2 سے 3 دن کنکریاں مارنی ہے. حیض والی عورتیں ان دنوں پاک نہ ہو تو طواف افاضہ کے علاوہ باقی تمام کام کر سکتی ہیں، اور یہ طواف افاضہ ذی الحج کی آخری تاریخ تک کر سکتی ہیں، لیکن احرام کی پابندی میں میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوگا. حضرت طلحہ بن عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ ایسا نہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہو رہا ہو اور روتا نہ پھر رہا ہو، بہت حقیر نہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو، بہت زیادہ غصے میں نہ بھرا ہو. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ وہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ابن شماسہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن عاص کے پاس حاضر ہوئے. ان کا آخری وقت تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس وقت بہت دیر تک روتے رہے کہ
اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا اور فرمانے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے دست مبارک عطا فرمائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دست مبارک آگے بڑھایا میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا عمرہ تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام ان سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو کفر کی حالت میں کیے گئے ہوں، اور ہجرت ان تمام لرزشوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کی ہوں، اور حج ان تمام قصوروں کو معاف فرما دیتا ہے یا خاتمہ کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے ہوئے ہوں۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ دائیں بائیں جو پتھر درخت وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اس طرح زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بہت بڑا گناہگار ہے جو عرفات کے میدان میں بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسلمانوں کو حکم دیتا ہوں کہ جب تک حاجی گھر نہ پہنچ جائے تم اس سے ملاقات کر کے اپنے لیے دعا کرواؤ، کیونکہ وہ پاک صاف ہو کر آتا ہے اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت اللہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اے عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نبی بھی عمر کو کہہ رہے ہیں کیونکہ پتہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں قبولیت ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے روایت کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لکھا میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اس نے اس کو پورا پورا اجر عطا فرمایا، جس نے اس کو قرض دیا اس نے اس کو جزا دی، جس نے اس کا شکر ادا کیا اس نے اس کو زیادہ دیا، اور تقوی کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا اور اپنے دل سے اس کو چمکا دینا، اور جان لو کہ جس عمل کی کوئی نیت نہیں وہ کوئی عمل ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ منہ اس لیے نام رکھا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ آدم سے علیحدہ ہو جائے تو ان سے فرمایا آپ کی کوئی تمنا نہیں، تو انہوں نے فرمایا میں جنت کی تمنا کرتا ہوں، اس لیے اس کا نام منہ رکھا گیا، یعنی تمنا کرنے کی جگہ، اس لیے یہ آدم کی تمنا کی جگہ ہے۔ تو جب یہ حج ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، حج تمتع کا آپ نے پڑھا، حج افراد کا اور حج قران کا اس میں سارا آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیسا علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں آپ کے اوپر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ آپ اپنے رب کا فضل تلاش کریں۔ مراد دنیا کی تجارت اور آخرت میں اجر دونوں ہے۔ اگر آپ وہاں پہ کوئی تجارت کرتے ہیں کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں تجارت کر سکتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیت کا فرق ہے، آپ تجارت کے لیے جائیں اور وہاں حج اور عمرہ کریں، تھوڑا سا نیت کا فرق آ جاتا ہے۔ حج عمرہ وہ بھی قبول ہوتا ہے، لیکن ایک حج اور عمرہ سمپل حج اور عمرہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس اللہ تعالیٰ نے کس قدر آسانیاں دی۔ جیسے جمعے کے لیے ہمارے لیے عبادت رکھی ہے تو کیا کہا آپ نکلو جاؤ اپنا رب کا فضل تلاش کرو، عبادت بھی ہو گئی، عید کا دن بھی ہو گیا، اور نماز بھی شارٹ کر دی، اور ساتھ ساتھ اس کا فضل بھی تلاش کرو، جبکہ یہودا نصارہ پہ کس قدر پابندی تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جب بندر وہ جو مثال تھی مچھلیوں والی سبت کے دن والی، تو پورے دن کا کیا تھا، کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو فضل ہے اس کا، دنیا کی تجارت ہے۔ لیسا علیکم جناح، تو اس سے مراد ہے کہ آپ پہ کوئی گناہ نہیں خرید و فروخت کے بارے میں، احرام سے پہلے یا اس کے بعد۔ مطلب یہ کہ حج کے سفر سے اصل مقصود تو حج ہی ہونا چاہیے، لیکن اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی شخص اس سفر سے اپنے لیے کچھ معاشی فائدے بھی حاصل کرے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شرک اور جہالت کی آمیزش سے پاک کر کے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جہالت میں لوگ مزدلفہ پہنچتے تو وہاں تسبیح اور تحلیل۔ اگلی آیت ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو دورے جہالت میں جب یہ لوگ پہنچتے تو جگہ جگہ آگ جلاتے، قصیدہ خوانی کرتے، دستانے گوئی کرتے، اور اپنے بڑوں کے جو واقعات ہیں وہ دہرایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ منع کیا گیا، مطلب یہ کہ حج اور عمرے کے بارے میں اصل رہنمائی یہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، قرآن نے دی۔ تو اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ان شاعر کو تم نے کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ علم اور مغفرت کی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ رحمتوں کا نزول کیا، آپ پہ واضح کر دیا، اور عرفات کا میدان اس لیے نہیں ہے، اور واپس لوٹ کے جب آپ
مشعر الحرام پہنچتی ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے بڑوں کے وہاں قصیدہ گوئی کریں، وہاں خاندانی تفکرات کی باتیں ہوتی تھی، ابھی بھی وہاں لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، مکہ میں بھی بیٹھے یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں وہاں سے میرا ادھر سے ادھر سے فلاں میرا شجرہ نسب کا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح اس کو یاد کرو جیسے تمہیں ہدایت دی گئی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، کیونکہ اس سے پہلے تو آپ بھٹکے ہوئے تھے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت کے خاص آداب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے اور سکھلائے ہیں، ان طریقوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گھڑ لینا اور نئی صورتیں قائم کر لینا سخت گناہ ہے۔ یعنی جیسے رمضان کا مہینہ نا، اس کا لمحے لمحے کو گین کریں، لیکن اگر آپ ٹی وی دیکھ کے ڈرامہ دیکھ کے یا کسی کو فون کال کر کے گپے مار کے ٹائم پاس کر رہی ہیں تو وہ بہت ہی ایک نہ سمجھی کی بات ہے کہ یہ مہینہ اگلی دفعہ ہمیں ملے یا نہ ملے، جس میں ہم اپنے درجات بڑھا سکتے تھے، نیکیوں میں اضافہ کر سکتے تھے، اذکار کر لیں، وہ ہم نے ضائع کر دیا۔ اسی طرح حج بھی پتہ نہیں دوبارہ اللہ وہاں بلائے یا نہ بلائے، لمحے لمحے ہم اللہ کو ذکر کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے استغفار کثرت سے پڑھ کے نیکی اور بھلائیوں میں آگے بڑھنے کے بجائے ہم وہاں بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ میں پیچھے پاکستان کی کس سٹی سے ہوں اور میرے آباء و اجداد کون ہے اور میرا خاندان کون ہے اور میرا کاروبار کیا ہے اور میں وہاں کرتا کیا ہوں، یہ باتیں وہاں نہ کریں بیٹھ کے۔ دنیا اور دنیا والوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی رہا ہے کہ انہیں حقیقی رائے عبادت سے ہٹا کر من گھڑت طریقوں سے الجھا دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ان کنتم من قبلی لمن الظالمین، قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا کہ جب تک انسان اللہ کی دی ہوئی روشنی اور ہدایت سے کام نہ لے اور اس کی بھیجی ہوئی وحی کو مشل راہ نہ بنائے، اس کی نازل کی ہوئی تعلیم کو بنیاد عمل نہ ٹھہرائے اور اس کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقوں کو نہ اپنائے تو وہ ناواقف اور بھٹکا ہوا ہے۔ اصل طریقہ عبادت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتلایا، اس لیے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے صحیح ترین رہنمائی کتاب اور سنت ہی میں مل سکتی ہے، اس کے علاوہ خود ساختہ تدبیریں سب ناقص اور گمراہی کا باعث ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔